نماز، رفع دین، آمین بالجہر، داڑھی کی سیح جس طرح نبی کے طریقے پر ہوتی ہے، اسی طرح ایک سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم اس ایک سنت کو بھی مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیتے تو ہم اس دنیا سے غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، بلکہ 85 کروڑ غیر مسلمان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بہترین مثال قائم کر سکتے تھے ایک سنت پر عمل کی وجہ سے. غور کیجیے، صرف نبی کے ایک سنت پر ہم عمل کر لیتے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، مسلمان لڑکیاں غیروں سے بھاگنے کے تمام لعنتوں کو آپ روک پاتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قوم جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئی تھی، یہ قوم جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے آئی تھی، اور ان کے طریقوں میں ملوث ہو گئے. کون سی سنت ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ مشہور سنت ہے، آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، رخے کے اوپر لکھا ہوا وعدہ بھی ہے. کیا؟ النکاح من سنتی. یہ ہے سب سے بڑی سنت. رخے کے اوپر تو لکھتا ہے النکاح من سنتی، لیکن رخے کے اندر کے سارے معاملات، شادی کی شروعات سے لے کر شادی ختم کرنے تک کوئی طریقہ، کوئی عمل دور دور تک نبی کا طریقہ نہیں ہوتا. دیکھ لیجیے، دور دور تک کہیں نہیں ہوتا نبی کا طریقہ. یہ سب سے بڑا پرابلم. ساتھیوں، سوال یہ ہے، یہ تمام واقعات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آج کی شادیوں کی لعنتیں کیا ہے، جہیز کی لعنت کیا ہے، یہ شادیوں میں اسراف کیا ہے، یہ شادی میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھانا کیا ہے. اگر انفرادی طور پر ایک ایک سے سوال کروں، ہر آدمی گھنٹے کی داستان سناتا ہے. ہر آدمی کے پاس اپنے خاندان کی رپورٹس ہے، ہر آدمی کے پاس اپنی بچیوں کی شادیوں کی کہانیاں ہیں، ہر آدمی بیان کرتے چلے جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی، ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہوئے بھی آپ کی شرکت ایسی دعوتوں میں کیا یہ جائز ہے؟ ہماری گفتگو اس کے تعلق سے ہوتی. چونکہ ساتھیوں، آپ کے سماج میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. آئیے ان تینوں قسم کو ہی غور کرتے ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے ہمارے پاس. یہ 3 قسم کے لوگوں میں جو آپ شرکت کرتے ہیں کہاں تک جائز ہے؟ غور کریں. آپ کیا سب سے پہلا طبقہ مالداروں کا طبقہ ہے. مالدار جو آپ کے سماج میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے خاندان میں صرف 5% مالدار ہے. میری بات کو غور سے سنیے. آپ جا کر حساب کر لیجئے اپنے گھروں کا. ہر آدمی کے اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں صرف 5 سے 10% مالدار ہوتے ہیں، جو چاہتے تو لاکھوں میں شادیاں کر سکتے، جو چاہتے تو لاکھوں میں ولیمے کر سکتے. ہے کتنے پرسنٹیج؟ صرف 5-10% لوگ. ان 5-10% لوگوں کی وجہ سے بقیہ 90-95% لوگ یا تو سود پہ قرضہ لاتے، یا تو جائیداد بیچتے، یا تو مسجدوں کے پاس کھڑے ہو کر بھیک مانگتے. آئیے پہلے طبقے کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. یہ جو مالدار لوگ شادیوں میں لاکھوں روپیہ اڑا کر بقیہ 90% لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، ذرا ان کے تعلق سے قرآن سے آپ سوال کریے. قرآن نے کیا کہا ان کے تعلق سے؟ سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسراف کرنے والا، تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، ایکسٹرا ویگنس کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آپ فیصلہ کر لیجیے، آپ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کن لوگوں کی شادیوں میں شرکت کر رہے؟ آپ کن لوگوں کو مبارکبادی دے کر آ رہے جن کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں؟ کیوں شیطان کے بھائی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ چونکہ پورے اسلام میں، پوری شریعت میں، پورے قرآن و حدیث میں شادی کے نام پر خرچ کرنے کے حکم، خرچ کرنے کی اجازت صرف 2 ہی مدوں پر دی گئی. وہ دونوں کے دونوں بھی لڑکے کے ذمے رکھے ہیں، لڑکی کے نہیں. اسلام نے 2 ہی کام بتائے. پہلا کام کہا مہر. آپ کے پاس استطاعت ہے تو مہر ادا کرو، بس. استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ جاؤ اپنا موبائل فون بیچو، اپنی گاڑی بیچو، جیسے حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی. بیچنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا کرو؟ جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن اپنی بیگم کو سنوا دو، نکاح ہو گیا آپ کا.
تو اسلام نے جو پہلا خرچ شادی کے نام پر رکھا وہ ہے مہر، دوسرا ولیمے کی دعوت۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو ولیمہ کیسا ہو؟ اس ولیمے میں اسراف نہ ہو، اس ولیمے میں تبذیر نہ ہو، وہ ولیمہ دکھاوا ریاکاری کا نہ ہو، اس ولیمے میں غریبوں کو بلائے بغیر امیروں کو نہ بلایا جائے۔ کس کے لیے شرط؟ مالدار آدمی جو ولیمہ کی استطاعت رکھتا ہے۔ ان 3 شرائط کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے ولیمہ کرنے کے لیے تو کیا کرو؟ جیب میں دیکھو 100-200 روپے نکالو، ماؤس خریدو، بسکٹ خریدو، چائے خریدو، لوگوں میں تقسیم کر کے کہو میرا ولیمہ ہے، ولیمہ ہو جائے گا۔ اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اسلام نے کیا کہا؟ آزو بازو پڑوس والوں سے کہو کہ اپنا کھانا لے کر میرے گھر پہ آ جانا، ہم بیٹھ کر میرے گھر پہ کھاتے ہیں، آج میرا ولیمہ ہے۔ کیا کہا اسلام نے؟ شادی کے نام پر 2 ہی خرچ اسلام نے بتائے، آپ کا معاشرہ، آپ کا سوسائٹی، آپ کا خاندان، آپ کے بڑے، ان دونوں کو آج ختم کر دیے، نئے نئے رسومات، نئے نئے رواج کر دیے۔ سوال یہ جو کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ کی شرکت کیا جائز ہے؟ آپ کے ضمیر سے سوال کیجیے، اس ضمیر سے پوچھیے۔ اللہ کے رسول نے کوئی طریقہ نہیں رکھا خرچ کرنے کا، بالخصوص لڑکی کے باپ پر شادی کے نام پر 1 روپیہ، سنگل 1 روپی کا خرچ کرنے کا اجازت اسلام نے نہیں دیا۔ تو یہ آپ نے کہاں سے لایا خرچ کرنا؟ تو جو آدمی خرچ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کی شادی میں آپ کی شرکت، جو کہ ناجائز دعوتیں، جو کہ مکمل نبی کے طریقوں کو توڑنے والی دعوتیں، آپ شرکت کرتے ہیں، ذرا آپ کے ضمیر سے سوال کیجیے۔ جن کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہے، آپ ان شیطان کے بھائیوں کی دعوتوں میں شرکت کر رہے، ان شیطان کے بھائیوں کی دعوتوں میں جا کر ان کو مبارکبادی دے کر آ رہے۔ سوچ لیجیے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ شعراء کے اندر، ڈائریکٹ انہی مالدار لوگوں کی تعلق سے کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو، فالو مت کرو، تقلید مت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ، اطاعت ہی مت کرو۔ کس کی اطاعت؟ پھر اللہ نے کہا امر المسرفین، جو اسراف کر رہے ہیں، جو تبذیر کر رہے ہیں، جو فضول خرچی کر رہے ہیں، تم ان کی اطاعت مت کرو۔ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود جواب بھی بتا دیا، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، چونکہ یہ لوگ فسادی ہیں۔ کون؟ جو اسراف کر رہا ہے۔ اسراف کرنے والے فسادی ہے جو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اتنا واضح الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی اطاعت مت کرو، ان جیسی دعوتیں کرنے کے ارمان مت رکھو، ان جیسے شادیاں کرنے کی کوشش مت کرو، ان لوگوں کی دعوتوں میں شرکت مت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت مت کرو، جب اللہ کی آیت آنے کے باوجود بھی آپ کے ضمیر سے آپ سوال کیجئے کہ یہ جو آدمی شادی کر رہا ہے، اس کے اکیلے کی شادی کی وجہ سے بقیہ 90% لوگ سود پہ قرضہ لاتی ہے تو جائیداد بیچتے، تو کیا آپ کی شرکت جائز ہے؟ پوچھ لیجیے آپ کے ضمیر سے۔ کیوں ساتھی؟ فسادی کیوں ہیں یہ لوگ؟ اگر ایک گھر کا بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کی زندگی حرام کر دی، دیکھ لو گھروں کا، تمہارا بھائی 5 لاکھ خرچ کرا، تم 6 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے جی؟ کچھ بھی کرو، سود پہ پیسہ لاؤ، جائیداد بیچو، گھر کے سامنے کا ٹریکٹر بیچو، یا تو وہ کھیت بیچو، تم کچھ بھی کرو، 6 لاکھ تو بچی کی شادی میں خرچ کرنا چاہے، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جاتی۔ رشتہ داروں میں کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں میں؟ ساتھیوں کیا آپ نہیں سنتے آپ کے خاندانوں میں؟ آپ دیکھ رہے کہ آج کی دعوتوں کی وجہ سے بقیہ 90% آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے گھر کے لوگ سودوں میں ملوث ہو رہے۔ یہ مالدار لوگوں کی شادیاں، جن کو اللہ نے شیطان کے بھائی کہا، جن کو اللہ نے فسادی کہا، آپ ان کی دعوتوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانے کھا کر آپ ان کی دعوتوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ روکے، ہاتھ سے روکے۔ بیوی کے اوپر آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، بچے کے اوپر آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، ایک بھیری لگاؤ، کہو کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہمت ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں ہوتی۔ بیگم کے سامنے تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر مردوں کو ہم نے دیکھا اس طرح کی خطبات سن لیتے، بہت زیادہ جذبات میں آ جاتے، فوری بیگم کو جا کر کہتے، دیکھو بیگم میں نے آج فیصلہ کر لیا، بیٹے کی شادی پوری سنت پہ کر دینے کا، نہ 1 روپیہ جہیز دینا ہے، نہ لڑکی کے باپ کے خرچے پہ کھانا کھانا ہے، نہ کچھ سامان لینا ہے، مسجد میں نکاح کر کے 0 بجٹ پہ بچی کو لا لیں گے۔ کیا ہوتا؟ بیوی گھور کے دیکھتی شوہر،
پھر پوچھتی ہمارے ابا سے وصول کرے جب آپ کو سنت یاد آئے نہیں کیا؟ ہمارے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کیے تھے تب آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ چلو گھر کے باہر نکلو تم. اب وہ بیچارے کو گھر کے باہر ہکال دیتی تو کب آتے انہوں؟ شادی کے دن قاضی صاحب پوچھتے نا کہاں ہے بھائی بچے کے بابا بلا کے لاؤ، تو لوگوں کو ہٹا لیتے ہو آتے ہو. یہ معاملہ ہے ساتھیوں گھروں کا. چونکہ آج کی ہماری شادیوں نے ہمارے مردوں کو ان کے مردانگی کے منصب سے دور کر دیا ہے. لیکن سوال آپ کے ضمیر سے ہے کہ آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے. آپ ہوٹل پر بیٹھتے تو آپ خود تفسیریں کرتے کہ آپ کے خاندان کے سلسلے آپ شروع کرتے، یہ جہیز کی لعنتوں کے تعلق سے آپ گھنٹوں کی گفتگو کرتے، اپنے خاندان کی رپورٹنگز بھی سناتے، آپ چائے پیتے پیتے. بہت برا ہو رہا بھائی، بہت جہیز لے لیے وہ لوگ 4 لاکھ کا خرچہ کروا دیے، انہوں بچی کے اوپر بہت دباؤ ڈال دیے. وہ لوگ دیکھو آئین ٹائم پہ 500 مہمان آ رہے ہو کے بول دیے، بہت حرامی نکلے بھائی. وہ لوگ گھنٹہ گفتگو ہوتا، پھر اس کے بعد واپس نکلتے بل پن کے. اچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ شام میں سالے کی دعوت سے جانا ہے. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ آپ کا ضمیر خود کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو جو غلط ہے تو اس میں شرکت کہاں سے جائز ہے آپ کی؟ سوچ لیجیے آپ. چونکہ ہمارے پاس ساتھی 3 قسم کے لوگ ہیں ایسے شادیوں کے معاملے میں. ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس جب کبھی بھی کوئی دعوت نامہ آتا ہے، کوئی رخا آتا ہے، تو کیا کرتے انہوں؟ دعوت نامہ قبول کرتے، دعوت نامہ لے لیتے، لے کے رکھ لیتے. پھر ان کو بولتے اچھا ضرور آؤں گا بیٹا، لیکن دعوت میں نہیں جاتے. پھر گھر میں بیگم سے بولتے انہیں اتنا جہیز لے رہا، ویڈیوگرافی رکھا، بے پردگی ہے، شادی کا کھانا کھانا، نہیں جائیں گے اپن اس کی دعوت میں. اچھا ہے، دعوت میں نہیں جاتے. پہلے قسم کے لوگ. جب دعوت کے بعد وہ آدمی آ کر جب ملتا، کیا ہوا چاچا کہیں کو نہیں آئے؟ پھر انہوں جھوٹ بولتے، نہیں تھا بیٹا میں گاؤں کو گیا تھا، وہ باجی کو ملنے کے لیے گیا تھا. ہمت نہیں ہوتی منہ کے سامنے کہنے کی. دوسرے قسم کے لوگ ہوتے جو جب کبھی بھی دعوت نامہ آتا تو ریسیو کرتے، ویڈنگ کارڈ لے لیتے، دعوتوں میں شریک بھی ہوتے، دلہا دلہن کو مبارکبادی بھی پیش کرتے، گلے بھی مل کر آ جاتے. لیکن کھانا نہیں کھاتے، وہ شادیوں میں کھانے نہیں کھاتے. آپ جا کر پھر پوچھو نہیں وہ جہیز لیا میں اس لیے میں نے کھایا اس کی دعوت. یہ بھی غلط طریقہ ہے. تیسرے قسم کے ان سے بڑے منافق ہیں دوستوں، جو دعوتوں میں جاتے ہیں، پیٹ بھر کھانے بھی کھاتے ہیں، پھر اسی شادی خانے میں اسی کی کرسیوں پر بیٹھ کر بازو والے ایک دوست سے گفتگو کرتے. کیا جاوید بھائی اس کو اتنا خرچہ نہیں کرنا تھا؟ نہیں، انہیں قرضہ لا کے لایا تھا نا، اتنا بڑا کیوں کرا؟ اتنا بڑا ڈیکوریشن کرنے کی ضرورت تھی کیا اس کو؟ وہ 5 قسم کی پکوان لگانے کی ضرورت تھی کیا؟ کہاں جا کر پیٹ بھر کھانے کھا کر وہیں تنقیدہ کرنا شروع کر دیا. تینوں بھی طریقے غلط ہیں ساتھیوں. اگر واقعی آپ کے دل میں دین کا جذبہ ہے، اگر واقعی آپ کے دل میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اگر اس کا جذبہ ہوتا تو دعوت کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا جب کوئی آدمی آپ کے گھر رخا لے کر آتا ہے، ویڈنگ کارڈ لے کر آتا ہے، اسی وقت آپ اس سے سوال کرتے کہ بھائی کیا اس شادی میں جہیز ہے؟ بھائی کیا اس شادی میں شادی کا کھانا ہے؟ کیا اس شادی میں لڑکی کے باپ پر کوئی خرچہ کروایا جا رہا ہے؟ آپ سوال کرتے. واقعی اگر آپ کو دین کی فکر ہوتی، واقعی اگر آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی فکر ہوتی، آپ اس وقت سوال کرتے. جیسا کہ اکثر مساجد میں آپ دیکھیے کوئی امام آنے والا ہے، کوئی خطیب آنے والا ہے، آپ اس وقت تک اس کو خطبہ دینے نہیں دیتے جب تک کہ پتہ نہ چلے اس کا عقیدہ کیا ہے. اگرچہ کہ کتنا ہی شاندار بیان کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ کیا پوچھتے؟ عقیدہ کیا ہے ان کا، کس مسلک سے تعلق رکھتے. لیکن کوئی آدمی آپ کو دعوت نامہ دے رہا ہے، آپ بغیر پوچھے کہ بغیر تحقیق کرے کہ قبول بھی کرتے، جا کر کھا کے بھی آ جاتے. یہ بے غیرتی ہے ساتھی، یہ ڈٹائی ہے. یاد رکھیے کیوں؟ یہ مالدار لوگ ہیں جن لوگوں کی شادیوں کی وجہ سے دیگر لوگوں کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے. کیوں؟ سیکنڈ کلاس کے وہ لوگ ہیں، پہلے کیٹیگری کے تو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہے. اگر آپ ایسی شادیوں میں شرکت کیے تو یاد رکھو آپ نے شیطان کے بھائیوں کی تائید کر آئی ہے، آپ نے شیطان کے بھائیوں کو اور تقویت دلا کر آئی ہے. دوسری دلیل اللہ نے کیا کہا؟ ان کی اطاعت مت کرو، یہ فسادی ہے. آئیے دوسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس لوگ کہلاتے ہیں، جن کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا شادی کرنے کے لیے. کیا کرتے وہ؟ اکثر لوگ آج سود پہ قرضے لا کر شادیاں کر رہے. دیکھ لیجیے، سود پر قرضے لا کر ولیمے کر رہے، سود پر قرضے لا کر شادیاں کر رہے، جائیداد بیچ کر شادیاں کر رہے. نہیں سنتے آپ گھروں میں؟ کتنی جگہ آپ نے آپ کے ضمیر سے سوال نہیں کیا فلاں جگہ ہمارا ایک بڑا پلاٹ تھا، کیا ہوا؟ بڑی آپا کی شادی میں بک گیا. سنتے ہیں نا لوگوں سے. آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کو رخا لا کر دے رہا ہے، اس رخے کے اندر جتنے لوازمات ہیں وہ کسی کا گھر بکنے کی وجہ سے یہ کام ہوا.
جانتے ہوئے اس کی شادی میں آپ شرکت کرتے ہیں. سوچ لیجئے ساتھیوں ایک مرتبہ، آج تک کتنی دعوتوں میں آپ نے جا کر پیٹ بھر کھانے کھا کر آئے ہیں، یہ دیکھے بغیر، یہ غور کیے بغیر کہ دعوت دینے والے نے حلال کمائی کی بنیاد پر دعوت دی یا حرام کمائی کی بنیاد پر دعوت دی. دعوت کرنے والے نے سنت کے طریقے کے مطابق دعوت دی یا سنتوں کو توڑ کر دعوت دی. کبھی ہم نے غور کیا؟ آج تک غور نہیں کیا. کیوں؟ سالوں سے جو دعوتیں ناجائز کے کھا کر ہماری خونوں میں، ہمارے جسم میں جو حرام کے لقمے گردش کرنے لگے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارا احساس مر گیا، ہمارا ضمیر مر گیا. ساتھ آج بھی ضمیر ہماری آواز کرتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے؟ لیکن ٹرینڈ چل رہا نا بھائی، سماج میں، معاشرے میں یہ چل رہا، غلط ہے صحیح ہے، لیکن دیکھو اتنے بڑے مول صاحب کچھ جا رہے وہ شادی میں، کوئی امام صاحب بھی جا رہے، کوئی صدر صاحب بھی جا رہے شادی میں. اب ہمارا پورا خاندان خلاف میں ہوتا، بھائی میں نہیں کر سکتا. دل کہہ رہا ہے غلط ہے، لیکن اکثریت کے ضمیر کی وجہ سے اپنے دل کو آپ دفن کر دیتے. دیکھ لیجیے یہ معاملہ ہے. تو دوسری شکل میں آپ کے لیے جائز اسی لیے نہیں ہے ساتھیوں کہ یہ دوسرے سیکنڈ کلاس مڈل کلاس جتنے لوگ دعوتیں کر رہے ہیں، وہ بھی پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں آج؟ یا تو کوئی سود پر خرچہ لاتا، کوئی جائیداد بیچ کر شادیاں کرتا، کوئی اپنے فلاٹس بیچ کر شادی کرتا. سب سے عین بات تو یہ ہے کہ وہ تو سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے. آپ اکنامی طور پر بھی دیکھ لو کہ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا کہ 2 نوالے کھانے کے لیے کسی کا کاروبار داؤ پہ لگا، کسی کا گھر داؤ پر لگ گیا. سوچ لیجیے. تیسرے طبقے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوور کلاس، پور کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ بیچنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، نہ جن کو کوئی قرضہ دیتا. وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ لوگ مسجدوں کے پاس آ کر مانگتے. کتنی مرتبہ یہاں سے آپ نے اعلانات نہیں سنے؟ ایک غریب خاتون آئی ہے جس کی بیٹی کی شادی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے چلیے. کیوں بھائی اعلان بھی کیوں ہوگا مسجد میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے کا ہو. جب نبی کی حدیث کہہ رہی کہ وہ نکاح کم خرچے والا ہے، وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے پیٹ میں جو نوالے چلے گئے، جن شادیوں میں جا کر آپ نے پیٹ بھر کھانے کھا کر آئے، وہ چندے کے نوالے تھے ساتھیوں، چندے کے نوالے. پوچھیے آپ کے ضمیر سے کیسا دل آپ کا گوارا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے سوال کیا کہ میں آج جس دعوت میں کھانا کھا رہا ہوں، کل جمعہ میں اعلان ہوا تھا، لوگوں نے چندہ ڈالا تھا، وہ پیسہ میں کھانا کھا رہا ہوں آج؟ یہ معاملہ ہے. ضمیر مر گیا ہے میرا، احساس ختم ہو چکا ہے. اگر وہ زندہ ہوتا تو آدمی اٹھ کر سوال کرتا، بھائی یہ غلط ہے، میں نہیں آ سکتا، بس مجھے آپ سے دوستی ہے، مجھے آپ سے رشتہ ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن عمل جو آپ کر رہے اس عمل میں میں شرکت نہیں کر سکتا، بعد میں آ کر ملاقات کروں گا. ہوتی کسی کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ اکثریت کا روب، اکثریت کا دباؤ. یہی اکثریت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں اکثر آپ جملہ سنتے ہیں، اکثرهم. کئی جگہ اللہ نے یہی جملہ لایا. کیا ہے؟ اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم منافقون، اکثرهم کافرون. کتنے مقامات پر اللہ نے کہا؟ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے کہا اکثرهم لا یؤمنون. تم لوگوں کو جتنا سنانا ہے سنا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. اکثرهم منافقون، اکثر تو منافق ہے. کیا ساتھیوں آپ ان میں شمار ہونا چاہ رہے ہیں؟ سوچ لیجیے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نکاح بہترین نکاح جو نکاح کم خرچے والا. آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا سوسائٹی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے کا ہو وہ نکاح بہترین نکاح ہے. آپ کا سماج ہی کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کتنی منافقت ہوتی ہے. بچہ بیٹھ کر پانی پیتا، والدین خوش ہو جاتے. کیوں؟ بچہ میرا سنت پر عمل کر رہا ہے. بچہ بڑا ہو جائے، چہرے پر داڑھی بڑھا لے، والدین کی خوشی چاند پر پہنچتی ہے. ہمارے بچے نے جوانی میں نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر بسا لیا. ٹھیک ہے، اب یہی بچہ شادی کے وقت آ کر گھر میں کہے ماں باپ سے کہ امی ابو میں شادی بھی نبی کے طریقے پر کروں گا جیسا میں نے داڑھی بڑھا لی. نہ لڑکی والوں کے پاس کھانا کھائیں گے، نہ لڑکی والوں کے پاس 1 روپیہ لیں گے، نہ کوئی سامان لیں گے. مسجد میں یا گھر میں نکاح کر کے فوری لے کر آئیں گے اور مختصر ولیمہ کریں گے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجیے. ماں کہے گی میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، دادی کہے گی میں گھر سے نکل جاؤں گی، باپ کہے گا سماج میں ناک کٹایا گیا. کہہ رہے کتنے لوگوں کی دعوتیں ہم کھا کر آئے، آج اگر ہم لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ دوستوں نہیں دیکھ رہے آپ گھروں میں
کتنی بڑی منافقت ہے. ہم تو نادان ہیں کہ جو ہم کسی اور کو ہمارا دشمن کہہ رہے ہیں، ہم کسی اور کو دشمن قرار کہہ رہے. نہیں دوستو، ہمارے دین میں کسی نے مداخلت نہیں کیا ہے. ورنہ آپ جا کر آج بھی مودی سے، امت شاہ سے، بی جے پی RSS والوں سے پوچھیے، صاحب میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پروفٹ محمد کے طریقے پہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں، میں لڑکی والوں سے 1 روپیہ بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں، کیا وہ آپ کو روکے گا؟ کیا وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا؟ نہیں روکے گا. آپ یہی جملہ لے جا کر آپ کے گھر میں بول کر دیکھیے، قیامت قائم ہو جاتی. دیکھیے آپ کے گھروں میں کتنے نوجوان ہیں، کالجز میں جا کر جن کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم، کالجز میں جا کر سمجھاتے، لوگ ہاتھاں اٹھا کر وعدے کرتے، شادی کے بعد پھر جا کر پوچھتے کیا ہوا رے بھائی، اتنے زیادہ وعدے کرا تھا پھر کیا ہوا؟ پھر منہ چھوٹا کر لے کے، نیچے منڈی ڈال لے کے، امی نہیں مانے مل صاحب، امی بہت رو رہے تھے، ابا بہت ناراض ہو رہے تھے، خاندان والے پورے خلاف ہو رہے تھے. یہ معاملہ دیکھو، آپ کا خاندان آپ کو سنتوں پر عمل کرنے نہیں دیتا، آپ کے رشتہ دار آپ کو سنتوں پر عمل کرنے نہیں دیتے. لیکن ساتھیوں سوال یہ ہے، ان میں سے کوئی آپ کو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، ان میں سے کوئی آپ کو قبر میں کام نہیں آئے گا، بلکہ قبر میں آپ کو اپنا سوال ہوگا. آپ اپنا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس دنیا سے پورے شرک کو نہیں مٹا سکتے، حقیقت ہے نا، پورے شرک کو آپ نہیں مٹا سکتے، لیکن آپ خود تو بچ سکتے، خود تو بچ سکتے. آپ کوئی ایسا کہتا کیا نہیں بھائی کہاں ہے، شرک ختم نہیں ہو رہا نا، اس لیے میں بھی شروع کر لیا. ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ آدمی اپنی گردن میں اڑانے کو تیار رہتا لیکن شرک قبول نہیں کرتا، بالخصوص کتاب و سنت کا ماننے والا. اگرچہ کہ ہم مانتے ہیں کہ پوری دنیا توحید پر نہیں آئے گی اس وقت، لیکن ساری دنیا عمل نہیں کر رہی نا، آپ چھوڑ دیتے، آپ اپنے توحید پر قائم رہتے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پورے سماج سے آپ کیا مکمل شراب کو مٹا سکتے؟ کہ آپ کی اتنی طاقت ہے نہیں ہے، لیکن آپ خود بچ سکتے نہیں، بچ سکتے. آپ اسی طرح پورے سماج سے سود کو نہیں ختم کر سکتے آپ اکیلے، لیکن آپ اکیلے تو بچ سکتے سود سے. اسی طرح ساتھیوں آپ اس پورے معاشرے سے ان شادیوں کی لعنت کو ختم نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا نہ آپ کر سکتے، لیکن ہم خود تو بچ سکتے ایسی شادیوں سے، ہم خود تو ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کر سکتے. ساتھیوں آپ کے ضمیر سے پوچھئے، جو آدمی نبی کی سنت زندہ ہونے کے باوجود، نبی کا اسلوب موجود ہونے کے باوجود، نبی کے صحابہ کا طریقہ زندہ ہونے کے باوجود، نبی کے طریقے کو بائیکاٹ کر کے، نبی کے طریقے کو کچیل کر کس قدر کچیلتا ہے، آپ آج کسی سے جا کر کہیے بھائی شادی نبی کے طریقے پہ کرو. شادیوں میں کیوں آپ لین دین کا معاملہ رکھ رہے؟ بچی والوں کو جب دیکھنے چلے جاتے، قاضی کو بلاؤ وہیں سے شادی کر کے لا لو. کیا بولتے ہیں وہ فوری آپ کو؟ وہ دور الگ تھا، آج کا دور الگ ہے. کتنے لوگوں سے نہیں سنتے آپ؟ وہ کلچر الگ تھا بھائی، آج کا کلچر الگ ہے. آپ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول کے مہمان کہاں تھے؟ ہمارے مہمان ہیں، حیدرآباد میں مہمان ہیں، سعودی سے ہمارے مہمان آنے والے ہیں. ساتھیوں کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے؟ آپ سوچئے ذرا، کوئی ایک کافر اللہ کے رسول کا کارٹون بنا دے، کوئی ایک کافر اللہ کے رسول کے نام پر گوبر چھن کے، آپ کو غصہ آتا ہے. آپ کے نوجوان فیس بک پر جا کر ماں بہن کی گالیاں گن دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے نبی کو اس نے برا کہا. لیکن آپ کا اپنا مسلمان نبی کے طریقے کو مکمل بائیکاٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا کلچر الگ، ہمارا کلچر الگ ہے. آپ ایسے آدمی کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسے آدمی کی دعوت میں جا کر اس کو مبارکبادی دینا چاہتے ہیں. سوچ لیجیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو کہا قرآن کے اندر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان شادیوں کی وجہ سے آج سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ شرک میں ملوث ہیں. آپ سوچیں گے یہ کیسا شرک؟ چونکہ ہمارے ذہنوں میں شرک سے مراد وہی درگاہ ہے یا وہی منت ہے، وہی مورتی ہے جو سلا کر یا بٹھا کر عبادت کی جاتی ہے. لیکن اس سے بڑا شرک ہے ساتھیوں، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ڈرا ہے، اللہ کے رسول نے خدشہ ظاہر کیا. کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کانے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے، اس میں کہیں ملوث نہ ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اتنی بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا دکھاوا، ریاکاری، شو آف. آج دیکھیے جتنے دعوتیں ہوتی ہیں، جتنی شادیاں ہوتی ہیں، شادی کی شروعات سے لے کر ولیمہ ختم کرنے تک، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی معاملے میں دور دور تک
اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، خوف ہی نہیں ہوتا۔ دیکھ لو، بچی کا رشتہ دیکھنا، بچے کا رشتہ دیکھنا، اس وقت سے لے کر ولیمے کی دعوت ختم ہونے تک کوئی طریقہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ایک ہی جملہ، ایک ہی کلام ہوتا ہے، کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے۔ ہاؤ بھائی، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن لوگ ناراض ہو جاتے، استاد نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھو، اللہ ناراض ہو جائے کوئی معاملہ نہیں، یعنی ایک آدمی آپ کے سامنے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ میرے پورے دین کے معاملے میں، میرے پورے اسلام کے معاملے میں میرے خدا اللہ ہے، لیکن میرے شادی بیاہ کے معاملے میں میرے خدا لوگ ہیں۔ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے بات کی بات ہے، 4 نمازاں پڑھ لے کے، 4 نفل عمرے کر لے کے چکما دے دیتا ہوں میں اللہ کو، لیکن شادی کا معاملہ ہے، بھائی میرا اسٹیٹس کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، ایسے آدمی کی دعوت میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک بے نمازی، ایک شراب پینے والا، ایک داڑھی کاٹنے والا، کہ آج تک اس نے فخر کیا؟ آج تک فخر کیا کسی نے؟ نہیں۔ شراب پینے والے سے جا کر کہو کیا بولتا ہوں میں، کیا کرنا ہوں صاحب، چھوڑنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا، ندامت دل کے اندر۔ کسی داڑھی کاٹنے والے نے آ کر فخر کیا آپ کے سامنے، اس نے بھی کتنی ندامت ظاہر کرتا ہے۔ ایک بے نمازی بھی کتنی ندامت ظاہر کرتا ہے، اگرچہ کہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبھی کسی شادیاں کرنے والے نے کبھی ندامت ظاہر کی ہے، کبھی شرمندگی اس نے ظاہر کی ہے؟ وہ تو شان سے ڈٹ کر کہتا ہے نا، ہماری 1200 کی بارات تھی، ہمارے ولیمے میں 1000 لوگ تھے، حیدرآباد سے ہم نے پکوان لوگوں کو بلایا۔ اس طرح کے شان و شوکت کرنے والوں کی دعوتوں میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح اللہ کی سنتوں کو توڑنے والوں کی دعوتوں میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ سوچ لیجیے ساتھی، آپ کے ضمیر سے سوال کر لیجیے، چونکہ اللہ کے رسول نے جو کہا استفتی بقلبی، ضمیر سے سوال کر۔ کیوں ضمیر سے سوال کرنا؟ بزرگ سے، عالم دین سے، گھر کے بڑوں سے سوالات کیے جا سکتے الٹا پلٹا کر کے، چونکہ وہ لوگ آپ کے دل کو نہیں جانتے، وہ لوگ آپ کو جواب دے دیتے، حقیقی جواب آپ کا دل دے گا۔ کوئی آدمی جا کر مولانا سے سوال کرتا ہے، مولانا سسرال والے کیا ہے خوشی سے دے رہے وہ لوگ، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تو کیا میں لے لوں؟ یقیناً انہوں ہو بول کے بولیں گے، لیکن وہاں ذرا آپ یہ سوچو کہ یہ خوشی کا فارمولہ آپ کو کس نے دیا؟ کوئی باپ 5 لاکھ روپے کی کیش خوشی میں دیتا ہے، کیا یہ رشوت نہیں ہے ساتھیوں؟ پولیس والا آپ کی گاڑی پکڑتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ بھی کیا کہتا ہے، صاحب جو بھی خوشی سے دے کے چلے جاؤ، بولتا ہوں چالان کاٹنا تو 1000 روپے ہوتے، ورنہ کیا کرنا 100-200 ہاتھ میں تھما کے چلے جاؤ۔ آپ اس کو بھی بولو بھائی میں خوشی سے 5 روپے دیتا ہوں، لیتا ایک تھپڑ مار کر کیا کہتا ہو، تیری خوشی نہیں میری خوشی۔ اب آپ کو گاڑی چھٹانے کے لیے 100-200 مٹھی میں لگانا پڑتا، کیا کہتے ہیں اس کو ساتھیوں؟ کیا کہتے؟ رشوت، جو کہ آپ خوشی سے دیتے۔ دل میں کیا کیا گالیاں نکلتے آپ کو معلوم ہے، آپ زبان سے ظاہر کرتے نہیں، مسکراتے، ٹھیک ہے صاحب لے لو، تھینک یو صاحب بول کے نکل جاتے۔ یہ شادیاں کرنے والے سارے لڑکیوں کے باپ کوئی بچے کے سامنے جا کر بولتا نہیں بھائی 5 لاکھ روپے قرضے سے لا کے کروں گی، خوشی سے کرتا ہوں میں بھی۔ اگر خوشی سے کرنا کوئی چیز جائز ہوتی تو ساتھیوں سب سے پہلے سود، شراب، زنا جائز ہوتا۔ کیوں؟ آج تک کسی نے کسی کے گن پوائنٹ پر بلاک لگا کر کہا زنا کر ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، کہا کسی نے؟ سب لوگ تو خوشی سے کرتے، سود لینے والا بھی خوشی سے لیتا۔ ساتھیوں خوشی سے کیسا آپ جائز کا نام دے سکتے ہیں؟ جو کہ نبی نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں خرچ نہیں کیا، خود صحابہ اپنی شادیوں میں نہیں کرے، تو آپ یہ جائز کا فتویٰ کہاں سے لا لیے ان کی دعوتوں میں شرکت کرنے کے لیے؟ جبکہ اللہ نے کیا کہا، تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو نیکی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ آپ فیصلہ کر لیجیے، آپ کے ضمیر کو سوال کر لیجیے، آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ ورنہ آخری بات ساتھی، آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیجیے، ورنہ اس طرح کے بیانوں سے، اس طرح کی نصیحتوں سے سماج نہیں سدھرے گا۔ سماج سدھرے گا فرد سے، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ وہ جس وقت نکلے تھے توحید کی دعوت لے کر تو اکیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سماج ان کے خلاف میں تھا، خاندان ان کے خلاف میں تھا، قبیلہ ان کے خلاف میں تھا۔ آ کر آفر بھی دیا کہ اے محمد کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے؟ اچھی لڑکیوں سے شادی کروا دوں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ یہ اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا دوں؟ کیا کہا گیا؟ نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے میرے ساتھیوں،
یہ لوگ کیا کہیں گے آج کا بدترین فتنہ ہے. ابو جہل ابو لہب اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن لوگ کیا کہیں گے, یہی تو مسئلہ تھا ان کا. اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب جا کر اللہ کے رسول نے کیا کہا, چاچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے, میں اللہ سے سفارش کر لوں گا. انہوں نے کیا کہا, بھتیجے آپ کی بات صحیح ہے, خاندان قبیلہ بادشاہیت. حالانکہ وہ جانتے تھے اللہ کو. لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے نے, لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے رکا دیا, ابو جہل ابو لہب کو اپنے انا پر ثابت کرنے پر رکا دیا. تو آج کے ہمارے مسلمان جو قرآن و حدیث پر ہے وہ ایسی دعوتوں میں شرکت اسی لیے کرتے ہیں, وہ ایسی دعوتیں بھی اسی لیے کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, دیکھ لیجیے آپ کا معاملہ. یہ لوگ کیا کہیں گے, کسی کو ایمان لانے سے روک دیا, آپ ایمان والے ہونے کے باوجود لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے بے ایمان ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا, کیا کہا, اللہ تعالیٰ ایک بستی پر عذاب نازل کرنا چاہا. کیا واقعہ آپ جانتے اچھی طرح. فرشتوں نے جا کر کیا کہا, یا اللہ وہاں تو ایک نیک آدمی رہتا ہے, ہم کیسے اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرے. اللہ نے کیا کہا, یاد ہے, اس آدمی سے ہی سٹارٹ لے لو عذاب. کیوں؟ جب اللہ کے احکامات ٹوٹتے اسے غصہ نہیں آتا تھا, خود تو عمل کرتا تھا, خود نمازی روزے دار, حج پہ حج, عمروں پہ عمرے کرتا تھا, لوگوں کو کبھی نیکی کی طرف نہیں بلایا, لوگوں کو کبھی برائی کی طرف نہیں روکا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے پاس سے سٹارٹ لے لیا عذاب کو. آج یہ جتنی لعنتیں آپ کے سماج میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ جتنی برائیاں آپ کے اندر سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, برا کرنے والے کو آپ برا مت کہیے, چونکہ شادیاں کرنے والے اتنے برے نہیں ہیں, ان سے بڑے برے تو وہ ہیں جو ایسی دعوتوں میں شرکت کرتے, پیٹ بھر کھانے کھاتے, ان کو مبارکبادی دے کر ان کی ہمت افزائی کر کر آتے ہیں. یہ سب سے بڑے برے لوگ ہیں آج کل. ان سے بڑے مجرم تو وہ ہے جو ایسی دعوتوں کو جائز کے فتوے قرار دے دے. آپ دیکھ لو گھر کے بزرگ جن کو ہم بزرگ سمجھتے, اصل فتنے یہ لوگ ہیں ساتھیوں, معاف کرنا میرے جملوں پر, جن کو ہم بڑے سمجھتے نہیں. بڑے آ کر بات کرے, ہمارے بڑے فکس کرے. کئی کا بڑا پن, اگر بڑا پن ہوتا جب بات چیت کا مرحلہ چلتا, اگر واقعی گھر کا بڑا ہوتا, ایک ہی الفاظ ہوتے, بیٹا قاضی کو بلاؤ یہیں پہ نکاح کر دو, کوئی لین دین نہیں ہوگا, لڑکی کے باپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا, تم ولیمہ اسراف پر نہیں کرو گے, اگر نبی کا طریقہ نہیں ہو رہا ہے تو میں یہاں نہیں رہ سکتا. بڑا تو ایسا ہوتا ہے, اس کے موجودگی میں برائی دیکھے تو بڑا رکاتا ہے. بلکہ آج کے ہمارے بڑے کیا کرتے, اصل فتنہ یہ لوگ سٹارٹ کرتے, بچی والے خاموش, بچے والے بھی خاموش اپنے جگہ. اب انہوں شروع کرتے, بچہ کچھ بھی نہیں پوچھا, تمہارا تم دے دو نا بھائی, یہاں سے شروع ہو جاتا. پھر بچے والوں کے پاس, ارے تم نہیں پوچھے میاں, وہ لوگ دے رہے تو لے لو نا, تمہارے کو ٹینشن. یہ اصل آج کے بڑے ہمارے مجرم. اسی لیے ساتھیوں بات بالکل حقیقت ہے, بات بالکل کڑوی ہے لیکن سچائی بھی ہے. اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے, آپ کے گھر جب کبھی بھی دعوت نامہ آئے, آنے والی کی عزت کیجیے, مہمان نوازش کیجیے. جب وہ دعوت نامہ دینے لگے, آپ کی زبان کھولیے, منہ کھولیے, ان سے کہیے بھائی مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ سے دوستی ہے, لیکن یہ جو دعوت آپ کر رہے میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا. ویڈنگ کارڈ لے کر رکھ لینا, شادی میں شرکت نہیں کرنا, یہ بزدلی ہے ساتھیوں. آپ کیوں نہیں جا رہے ان کی شادی میں, ان کو واضح کر دیجئے. کم از کم گھر کے 10 بڑے کسی کی شادی سے پہلے اس کا بائیکاٹ کرتے, وہ تو آٹومیٹک سوچ لیتا میرے بڑے خود بائیکاٹ کر رہے تو میں کیوں ایسی شادی کروں. اگر مسجد کمیٹی سے مثلا سمجھ جاؤ کہ یہاں مسجد کمیٹی سے یہ اعلان ہوتا کہ جو بھی ہمارا مصلی غیر اسلامی طریقوں پر شادی کرے گا, نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پر شادی کرے گا, مسجد کمیٹی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے, کسی مصلی کی ہمت ہوگی؟ خاندان کے 10 بڑے پہلے سے بائیکاٹ کا اعلان کر دے, کسی کا ہمت ہوگا؟ لیکن پرابلم کیا ہے, وہی ضمیر کو دفن کر دیے نا اپن, ضمیر کو منا لیتے بیٹھتے نا, نہیں وہ مول صاحب تو جائز بول کے بول دیے نا, جان دو, نہیں سب لوگ کر لے رہے نا, جان دو جان دو جان دو جان دو کا معاملہ یہاں تک آ گیا. اس لیے ساتھیوں پہلا فیصلہ, جب کبھی بھی گھر پر ویڈنگ کارڈ آتا ان سے عرض کیجیے, معافی نامہ بھیج دیجیے. دوسرا اہم فیصلہ لینا ہے آپ کو کہ اگر کوئی دوست, کوئی رشتہ دار آپ کا 150 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے آپ کو ویڈنگ کارڈ دینے کے لیے, 100 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے, آپ نے انکار کر دیا, یقیناً وہ ناراض ہوگا. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آج ہی گھر جانے کے بعد بیگم سے مشورہ کر کے یا تو اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو گھر پہ بلائیے, گھر پہ ایک اجتماع رکھیے اپنے خاندان لوگوں کے ساتھ, یا تو مجھے بلائیے یا میرے طرح کسی عالم دین کو بلائیے جو ایسی ناجائز دعوتوں کا بائیکاٹ بھی کرتا ہو, ان سے خاندان میں بیان کروائیے.
پھر آپ اٹھ کر اعلان کیجئے میرے رشتہ داروں آج کے بعد میرے خاندان میں کوئی میرے موجود رہتے ہوئے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی شادی کرتا ہے میں اس کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا، مجھے دعوت نامہ نہیں لانا۔ حجت پہلے قائم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حجت قائم کر دی توحید کی، پھر اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلے حجت قائم کیجیے، یہ نہیں کر سکتے فون پہ میسج کیجیے، واٹس ایپ کے ذریعے سے وائس میسج کیجیے، ٹیکسٹ میسج کر دیجیے، خاندان میں چرچا کر دیجیے آج کے بعد نبی کے طریقے پر جو میرا رشتہ دار چاہے میرا سگا بھائی ہو سگا بیٹا ہو نبی کے طریقے پر شادی نہیں تو ہم اس کی شادی میں شرکت ہوئی۔ پہلے سے اعلان کرو، لوگ بھی غور کریں گے، لوگ بھی سوچیں گے۔ تیسرا فیصلہ کر لو، جب کبھی بھی آپ کے یا آپ کے بچی کے یا بچی کی شادی کی بات چیت ہوتی، بات چیت کے پاس یہ معاملہ طے کر دو شادی اگر 0 بجٹ پر ہو رہی تو ہم رشتہ دیکھ رہے ورنہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ فیصلہ کر لو ساتھ، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو اتنی ہمت عطا کر کہ ہم ہر ایسی ناجائز شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو آدمی تیرے نبی کے طریقے پر شادی نہ کرے، جو آدمی تیرے نبی کے طریقے پر چلن نہ کرے، اس کی ہر طرح کی تقریبات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ تو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔